یہ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، خواتین کے بارے میں، ہسپینکس کے بارے میں، بلیک امریکنز کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ریفیوجیز کے بارے میں، کس چیز کو گنواؤں، لیکن اس کے باوجود بھی داد دینی پڑے گی امریکہ کو کہ چنا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چنا۔ خاور صاحب اب چن تو لیا، بھگتنا بھی پڑے گا، لیکن سٹیٹسٹکس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو جارج بش سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جو ان کے سائیڈ کے لوگوں کی تھی جب الیکشن ریزلٹس آ رہے تھے، کوئی ایک شخص بھی دوسری ریس کا نہیں تھا، سب سفید فام تھے۔ انیکا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ تمام تر برائیوں کے باوجود اب اس دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت بن گیا ہے، اور جنوری میں وہ اس دنیا کا سب سے بڑا، جسے کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ، ہی از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ۔ یہ حقیقت اب ہو چکی ہے، وہ بن گیا ہے، امریکن نے اس کو الیکٹ کر لیا ہے۔ اور کل میری ایک امریکن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو وہ اگین چیلنجز بڑے سخت ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ بڑا چیلنج جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، وہ ملک کو چلانا نہیں ہے، وہ چیلنج اس کے لیے یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر، امریکن سوسائٹی کے اندر جو آپ نے ڈویژنز کریٹ کر دی نا، اتنی سخت قسم کی ڈویژنز کریٹ کر دی ہیں، نسلی تعصب آپ نے وہاں پہ پھیلا دیا ہے، وہاں پہ آپ نے ریسزم کو آپ نے ہوا دی ہے، تو وہ سارا آپ نے الیکشن تو جیت لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ جہاں جہاں پہ اسے مناسب سمجھا وہاں پہ وہ زبان استعمال کی اور لوگوں کے ووٹ لیے، نو ہی از پریزیڈنٹ الیکٹ۔ اب یہ ہے کہ وہ ساری جو ڈویژن آپ نے سوسائٹی کے اندر اتنی سخت قسم کی فرکشنز کریٹ کر دی ہیں، اس کو آپ کس طرح برج اپ کریں گے؟ اب آنے والے دنوں کے اندر، میں کل بھی ایک ٹیلی ویژن پہ، امریکن ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تبصرہ کہ وہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل سائیکالوجسٹ تھا، ہی واز آف دی ویو کہ اب جو ہے امریکن سوسائٹی کے اندر آپ نے اتنی ہلچل مچا دی ہے، ابھی ساری رات وہاں پہ یو ایس کے میجر سٹیز کے اندر ابھی ڈیمانسٹریشن چل رہی ہیں کہ ٹرمپ از ناٹ آور پریزیڈنٹ۔ وہ ایگزیکٹلی ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کی لیگیلٹی کو، الیکشن کی لیگیلٹی کو کویسچن کر رہے ہیں، وہ کویسچن کر رہے ہیں کہ وہ جو رویہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین کے دوران اپنایا، وہ چیزیں، وہ جن چیزوں کو انہوں نے ہوا دی، وہ سارے اپنے ووٹ لینے کے لیے، اب وہ ہے کہ یہ رویہ امریکن ڈیموکریسی کا رویہ نہیں ہے۔ کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوباما نے اپنی سٹیٹمنٹ میں، اور ساتھ ساتھ میں ہلری نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے سیریس ڈیفرنسز ابھی بھی ہیں اور شاید رہیں گے بھی، لیکن امریکن ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے ان سارے ڈیفرنسز کو اب ختم کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ تو بڑا پن ہلری کا ہوا نا، یہ ڈیموکریٹس کا ہوا کہ ایسے شخص کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک تھوڑا سا، میں انیکا اس میں تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ گیو دا ڈیول اٹس ڈیو۔ کل وہ جب سٹیج پہ آیا، ابھی جو پہلی سپیچ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ آپ تھوڑا سا کریڈٹ دیں، اس کی آنکھوں میں آنسو، چلیں ہو سکتا ہے کہ مغرب مچ گئی ہوں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جی پاس از پاس نو، ہسٹری از ہسٹری نو، اب ہمیں سب اکٹھے، اس نے ڈیموکریٹس کو بھی کہا، اس نے ریپبلکنز کو بھی کہا کہ اب ہم نے سارے اکٹھے ہو کے آگے چلنا ہے، امریکہ کو بہتر بنانا ہے، اور دنیا کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے کرنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی سٹیٹمنٹس میں کیا کیا اس کی سٹیٹمنٹس بہتر ہوتی ہیں، کیا وہ اسی طرح جاتا ہے؟ جی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ریالٹی ٹی وی شوز کے ماسٹر ہے ٹرمپ، اس کا تو ہم سب کو پتہ ہے، شاید امریکیوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ریالٹی ٹی وی شو چل رہا ہے یا ریالٹی چل رہی ہے۔ غضنفر صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے؟ ایک جگہ ڈویژن کی بات کی، ایک جگہ یہ بات کی کہ جی نکال کے باہر پھینک دیں گے، اپنی ریلیز میں بہت سارے لوگوں کو، بلیکس کو، مسلمانوں کو بولا کہ کک ہم آؤٹ، گیٹ ہم آؤٹ، شو ہم آؤٹ، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آج وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھے رہنا ہے، امن، آشتی اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہوتی ہے ریٹورکس، کچھ ہوتی ہے پروسیجرز، کچھ ہوتی ہے ٹریڈیشنز۔ اب وہاں پہ امریکہ میں ٹریڈیشنز کیا ہیں کہ جب ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اپوزیشن پہ جو ہوتا ہے اس کو رنگ کرتا ہے، جو اپوزیشن کینڈیڈیٹ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کو رنگ کرتا ہے۔ یہ ایک عرصے سے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو نتائج جو ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں تو نتائج تسلیم نہیں کروں گا، لیکن چونکہ جیت گیا تو اس نے نتائج تسلیم کر لی۔ اب وہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی چیز پہ غور کیجئے گا کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پورے چینل نے دکھایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ووٹ ڈالتے وقت اگر آپ دیکھ لیں تو ہی واز لوکنگ ایٹ ہز وائفس، ملانیا کے ووٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کا بیٹا بھی۔ اب یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ہی از اے شیپش مین، مطلب جو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے کل بڑی لمبی تقریر کی، اپنے والد صاحب کو بھی یاد کیا اور اپنے بھائی کو بھی یاد کیا۔
لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے ذہن میں ہو گئی ہیں، جیسے آپ اس کو بالکل کمپیئر کر رہے ہیں انڈیا میں مودی کے ساتھ، کہ اس نے جو کچھ کہا تھا آنے سے پہلے پاکستان ریلیٹڈ، یا ایون جو اس نے ہائی اپنا ایکسٹریمزم کی جو بات کی تھی، جو ہندوتوا کی بات کی تھی، جو اس نے سیفرون ٹیررزم کی، وہ اس کو فالو کر رہا ہے تک، باوجود اس کے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، کوئی ایوارڈ بھی واپس کر، لیکن وہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ اب اسی چیز کو کیونکہ وہ کیوں فالو کر رہا ہے، یہاں پہ یہ سوچئے نا، وہ اس لیے فالو کر رہا ہے کہ وہ 8 سال کی عمر سے RSS میں رہا ہے، اور اس کی تمام ٹریننگ جو ہے وہ دہشت گردی اور دہشت گردی کو فروغ دینے پہ ہوئی۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چونکہ بزنس مین ہے، اس کو کوئی تجربہ تو ہے نہیں اس کا گورنمنٹ میکنگ کا، تو اس کے اپنے آئیڈیاز ڈیولپ، اس کے تھاٹس ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ان تھاٹس کے اندر جو چیز وہ کہتا ہے کہ جو باہر والے لوگ وہ کہتا ہے نا کہ میں ایک نئی اپرچونٹیز کریٹ کروں گا، وہ نئی اپرچونٹیز کس کے لیے کریٹ کرے گا؟ نئی اپرچونٹیز تو پتہ نہیں کریٹ کریں گے لیکن اپنے جو کیمپینر سے وعدے کیے تھے پتہ نہیں وہ پورا کر پائیں گے۔ میکسیکو کی وال بنانا جی، باقی تمام چیزیں فضول کی، وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خاور صاحب، تمام ممالک کا کنسرن آیا، صرف UK کی خوشی آئی۔ خاور صاحب میرا سوال سن لیجئے گا، لیکن کیونکہ انڈیا سے بھی ریلیٹ کیا غضنفر صاحب نے، ذرا پاکستان سے بھی ریلیٹ کر لیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان ہے۔ اب بریگزٹ کا ہم لوگوں نے رزلٹ دیکھا، بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا، ہم لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دیکھا، بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ آپ کو لگتا ہے جو پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان، ان کے بھی اچھے دن آنے والے ہیں؟ نہیں، کل وہ ایک بڑا مشہور آرٹیکل پرویز فود بائے ہے، انہوں نے لکھا تھا عمران خان کو چند مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ، تو میں نے کل وہ ری ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب ان کو دوبارہ لکھنا پڑے گا ہود بھائی صاحب کو کہ اب ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ امریکن جس کو ہم موسٹ اسٹیبلشڈ اینڈ فنکشنل ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کہتے ہیں، ویل انفارمڈ ڈیموکریسی، جمہوریت جسے کہتے ہیں، انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر لیا ہے، مانے یا نہ مانے، لوگوں نے ان کو ووٹ ان کر دیا ہے، ہی از گونا بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف دا US۔ اب یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کے ریلیٹ کیا پاکستان کے اندر معاملات اصل ابھی تک ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے، جو سب سے بڑا رونا عمران خان، وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ ٹھیک رونا یہ روتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے، بریگیڈیئر صاحب اس سے زیادہ واقف ہیں کہ انہوں نے بہت 2000 آنورڈ کام کیا ہوا ہے پولیٹیشنز کے ساتھ، کہ پاکستان کے جمہوریت ابھی اس لیول کی نہیں ہے۔ الیکشن والے دن بہت مینج ہوتا ہے، آپ کے SHOs مینج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پٹواریز مینج کر رہے ہوتے ہیں، ولیج لیول پہ یہ ڈٹرمنیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جو تھانوں کو یہ کیا کہتے ہیں، یہ اسائنمنٹس دے دی جاتی ہے کہ فلانے گاؤں سے اتنے ہمیں ووٹ چاہیے، اور وہ وہاں کے چودھریوں کو بلا کے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمہوریت ڈیفرنٹ ہے، بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو، لیکن وہ عمران خان کا رزلٹ اس کے حق میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پوری ہوتی ہے جی۔ میں آپ کا ایک تھوڑا سا میں ایڈ کرتا ہوں، جو آپ نے بات کیا، جو بریگیڈ صاحب بات کر رہے تھے نا US کی، اب US کے اندر ایک چیز ہے کہ وہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہے، وہاں پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، وہاں پہ سینٹ ہے۔ وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی، وہ جسے کہتے ہیں کہ بونگیاں مارے گا، تو اس کو بونگیاں نہیں مارے نہیں، لیکن خبر وہ سینٹ میں اور سینٹ میں دیکھیں نا، وہاں تو اپنی ریپبلکنز کی برتری ہو گئی ہے، وہ جو بل چاہے وہ پاس کرا سکتا ہے۔ ریپبلکن بہت سارے ریپبلکنز خوش، ریپبلکن بہت زیادہ ناخوش ہیں سر، لیکن بعض چیزیں انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوتی ہے نا، بعض چیزیں جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوتی ہے اس پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے